بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الاسلوب الخطابی۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی۔ مقدمہ کتاب میں فصاحت و بلاغت کا معنی بیان ہوا۔ مقدمے کے آخر میں دو ملاحظات مصنف نے ذکر فرمائے کہ ان میں سے ملاحظہ دوم اسالیب بیان میں تھا کہ کسی بھی مطلب اور بات کو کیسے بیان کیا جائے۔ عرض ہوا کہ انواع اسالیب تین ہیں، یا اسلوب علمی ہے، یا اسلوب ادبی ہے، یا اسلوب خطابی ہے، کہ بہرحال غلط مشہور وہی خطابی۔ دو کے بارے میں گفتگو ہوئی، تیسرے اسلوب کے بارے میں بحث رہتی ہے کہ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ عبارت کی طرف چلتے ہیں اور وہیں پر توضیحات عرض کرتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلوب خطابی میں جو چیز ضروری ہے کہ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ معانی اور الفاظ پر تسلط ہو، حجت دلیل جو اپنے خطابے کے اندر ذکر کر رہا ہے یہ دیگے قوی ہونے چاہیے، تسلط ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتاب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ الاسلوب الخطابی ہونا تبرز قوت المعانی والالفاظ۔ اس اسلوب کے اندر معانی اور الفاظ پر جو قوت ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ وقوت الحجت والبرہان، حجت یعنی دلیل، یہاں پر حجت اور برہان پر جو انسان کی قوت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ علم منطق میں ہمیں پڑھاتے ہیں صناعات خمس، کیا حجت کی یا صورت کے لحاظ سے تقسیم ہے یا مادے کے لحاظ سے تقسیم ہے؟ صورت کے اعتبار سے حجت یا قیاس سے استثنائی و اقترانی وغیرہ کی طرف تقسیم ہوتا ہے؟ مادے کے اعتبار سے 5 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے کہ جن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ صنعت برہان، بے بخشید، جس کو آپ کہتے ہیں صناعت خمسہ۔ ان صناعت خمسہ میں سے ایک صنعت برہان ہے۔ صنعت برہان میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کے بارے میں یقین حاصل ہو، حقیقت آپ کے لیے منکشف ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں صنعت خطابہ یا خطابہ، اس کے اندر مقصود ہوتا ہے اپنے طرف کو قانع کرنا، اقناع مقصود ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ مسائل علمی کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ خطابے کی یہ خاصیت ہے کہ آپ وہاں پر یہ نہیں بیٹھے کہ بہت سارے حقائق کو بیٹھ کر وہاں پر برہان کے ذریعے سے تثبیت کریں، نہ، یہ کام درس کا ہے، سیمینار کا ہے، مقالے کا ہے، اس جگہ پر ایسے ہوتا ہے۔
خطابت کے اندر خطیب کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر میں ان مطالب علمیہ کو حل و فصل کروں، نہ 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 نہ، بلکہ مقصود ہوتا ہے سامنے والے کو قانع کرنا، اقناع، قانع کروں۔ حالانکہ بری چیزیں ہیں، ان سے بچانے کے لیے مختلف بیانات کے ذریعے سے سامنے والے کو میں قانع کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑو، اچھی چیزوں کی طرف آؤ۔ یہ خطابت کی رسالت یہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خطیب عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، جس طرف لانا چاہے اس طرف لاتا ہے۔ خوب خطابت کے اندر تو یہ چیز ہوتی ہے، تو یہ مصنف یہاں پر کیوں کہہ رہے ہیں کہ خطابت کے اندر قوت حجت و برہان کا پتہ چلتا ہے؟ نہ، برہان کا پتہ تو اسلوب علمی میں چلتا ہے، یہاں پر تھوڑی ہے۔ تو بعض نے یہاں پر اشکال کیا، لیکن عزیز مان، برہان کے دو اطلاق ہیں۔ ایک اطلاق وہی ہے، قیاس مؤلف من یقینیات، ایسا قیاس، ایسا دلیل کہ جو قضایا یقینیہ سے بنے تاکہ انسان کے لیے ایک حقیقت واضح ہو، علمی مطلب ثابت ہو۔ کہ برہان کا معروف معنی یہی ہے صنعت برہان میں، وہ معنی یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ برہان کا ایک اور معنی بھی ہے۔ برہان کا ایک اور معنی یہ ہے کہ آپ اپنی خطابت کے اندر ایسی تمثیل اور مثال کو لے کر آئیں جو فوراً عوام پر اثر انداز ہو، اسے بھی برہان کہتے ہیں۔ رہبر خرد منطق کی بہترین کتاب ہے، وہاں پر اس نقطے کا تذکر دیا ہے آغا محمود شہابی نے کہ برہان کا ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی وہ تمثیل کہ جو خطابت کے اندر استعمال کی جائے اور فوراً اثر انداز ہو، اس کو بھی برہان کہتے ہیں۔ یہاں پر مصنف کا مقصود برہان سے یہ والا معنی ہے۔ تو بہرحال اس چیز کے قوت کا اور تسلط کا پتہ واقعی خطابت میں چلتا ہے کہ آپ خطابت میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی کیسی مثالیں لے کر آ رہے ہیں جو سامنے والے پر واقعی اثر انداز ہو، فوراً اثر کرے۔ ہونا تبرز قوت المعانی، مطالب پر تسلط، والالفاظ، اور الفاظ پر کتنا تسلط ہے۔ یہ آپ خود ماشاءاللہ جو اس درس کو پڑھ رہے ہیں، تقریباً آپ لوگ خطیب ہوتے ہیں، ممبروں پر جاتے ہیں، ممبر پر یہ چیز بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہم کن الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، کس طریقے سے مطلب کو بیان کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ دخالت رکھتا ہے۔ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تقریباً ہمارے دوستان خطابت بھی کرتے ہیں اور جس کا اتنا لحاظ نہیں کرتے، وہ ائمہ اطہار کا جب نام بیان کرتے ہیں، خوب کبھی کبھار اس کا بیان ایسا ہے، بات ایسی ہے جس سے ہمارے معاشرے میں توہین سمجھا جاتا ہے، توہین چھلکتی ہے۔ خوب اس سے پرہیز کرنی چاہیے، لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ خطابے کے اندر الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ برحال ہونا تبرز قوت المعانی والالفاظ وقوت الحجہ، بھائی آپ اس بات کو کتنی مضبوطی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ والبرہان کے برہان کا معنی بھی عرض کیا۔ وقوت العقل الخصیب، عقل خصیب کو سمجھنے کے لیے اس بات پر غور کریں۔ ایک درخت ہے نا، پیڑ، ثمردار پیڑ، جب اس کے اندر وہ ثمر بالکل آ جاتا ہے،
مثلا آم کا درخت ہے، اب اس میں آم بالکل آ گئے، پک گئے، درست؟ یہ آموں والا درخت جو بالکل اپنے اس پھل کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے پھل کے ساتھ بارور ہے۔ عقل خصیب بھی یعنی ایسے، وہ عقل کہ جو اس کا ثمر ہے اس کے ساتھ پر ہو۔ کہتے ہیں کہ خطابت میں اس عقل خصیب کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے، تب روزو ظاہر ہوتا ہے، اس کی قوت، اس پر تسلط کیسا ہے آپ کا۔ وَهُنَا يَتَحَدَّثُ الْخَطِيبُ إِلَىٰ إِرَادَةِ سَامِعِيهِ، یہاں پر خطیب سامعین کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرتا ہے۔ لِإِثَارَةِ عَزَائِمِهِمْ، جو ان کا قصد اور ارادہ ہے اس کو ابھارے۔ وَإِسْتِنْهَاضِ هِمَمِهِمْ، جو ان کی ہمتیں ہیں ان کو بلند کرے، کھڑا کرے، نہوز پیدا کرے، یعنی ان کو کھڑا کرے، ابھارے۔ وَلِجَمَالِ هَذَا الْأُسْلُوبِ وَوُضُوحِهِ شَأْنٌ كَبِيرٌ فِي تَأْثِيرِهِ، فرماتے ہیں اس اسلوب کے جمال اور وضوح کو بہت زیادہ دخالت ہے، فی تأثیر ہی، کہ یہ اسلوب اثر انداز ہو۔ آپ کی خطابت، آپ کی تقریر اسی وقت اثر انداز ہو سکتی ہے کہ جب اس اسلوب کے جمال پر مشتمل ہو، کہ انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اس کا جمال کس چیز میں ہے۔ وَلِجَمَالِ هَذَا الْأُسْلُوبِ، اس اسلوب کا جمال، خوبصورتی، وَوُضُوحِهِ، کہ روشن ہو، یہ اسلوب واضح ہو۔ اس جمال اسلوب کو شأن کبیر فی تأثیرہ، اس کے اثر انداز ہونے میں بہت زیادہ شأنیت حاصل ہے، یعنی بہت زیادہ دخالت ہے۔ وَوُصُولِهِ إِلَىٰ قَرَارَةِ النُّفُوسِ، قرارہ یعنی بالکل نیچے تک چلے جانا، اور یہاں پر مراد ہے کہ انسان کے تہہ دل میں اتر جائے، واقعاً انسان کے دل میں اتر جائے۔ آپ کا خطابہ، آپ کی خطابت جتنی جذاب ہوگی اتنی زیادہ اثر انداز ہوگی، سامنے والے کے دل میں اتنی زیادہ اترے گی۔ وَمِمَّا يَزِيدُ فِي تَأْثِيرِ هَذَا الْأُسْلُوبِ مَنْزِلَةُ الْخَطِيبِ فِي نُفُوسِ سَامِعِيهِ وَقُوَّةُ عَارِضَتِهِ وَسُطُوعُ حُجَّتِهِ وَنَبْرَاتُ صَوْتِهِ وَحُسْنُ إِلْقَائِهِ وَمُحْكَمُ إِشَارَاتِهِ، یہ تقریباً وہ جمال ہے خطابت کا۔ کہتے ہیں وَمِمَّا يَزِيدُ فِي تَأْثِيرِ هَذَا الْأُسْلُوبِ، اس اسلوب کے مؤثر ہونے میں جو اضافہ ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بھئی ایک خطابہ اور زیادہ مؤثر ہو باقاعدہ، کہتے ہیں اس کے اضافے کے لیے وَمِمَّا، ان چیزوں میں سے کہ یزید ہو، جو بڑھاتی ہے، فی تأثیر هذا الاسلوب، اس اسلوب کے مؤثر ہونے کو جو چیزیں بڑھاتی ہیں، ایک منزلۃ الخطیب فی نفوس سامعی ہے، آگا جو اس کے سامعین ہیں ان کے سامنے اس خطیب کی حیثیت کیا ہے۔ خطیب کی منزلت اور حیثیت بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے بات کے اندر، یہ آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اس کی عام بات کی بھی کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ خطیب کی منزلت، مقام، بہرحال سامعین پر بہت زیادہ مؤثر ہے، اثر انداز ہے۔ اس لیے جو بندہ ہمارے معاشرے کے اندر خطابت کرنا چاہتا ہے اس کی شخصیت کو وزین ہونا چاہیے، ہلکا پن نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی یہ چیز
کہ واقعاً جس کو محسوس بھی کرتے ہم لوگ. 2 وقوت و عارضت ہی، عارضت ہی یعنی ای بیان ہی، اس کے بیان کی قوت بھی، کہ ایک مطلب کو کیسے بیان کر رہا ہے. خب یہ بیان بھی بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے سامعین پر. وسطوع و حجت ہی، کہ اس کی حجت اور بیان اعلی درجے کا ہو. سطوع یعنی بالا، اوپر، اس کی حجت واقعاً ایسے ہی ہو. ونبرات و صوت ہی، اس کے آواز کا اتار چڑھاؤ. ایک ہی ٹون میں آپ گفتگو کرتے رہے سامعین سو جائیں گے. خطابے کے اندر یہ لازمی ہے کہ آواز میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے. وحسن القائہ، مطلب کو پیش کیسے کر رہا ہے، سامعین کی طرف جو یہ مطلب القاء کر رہا ہے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کرے. ومحکم اشارات ہی، اور آگا اس کے جو اشارات ہیں وہ بھی محکم ہونے چاہیے، الٹے سیدھے اشارے نہ ہو، واقعاً محکم اشارے ہونے چاہیے. کبھی کبھار ہم غیر محسوس طریقے سے خطابت کے اندر ایسے اشارات کرتے ہیں کہ وہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے، لوگ اسی اشارے میں گم ہو جاتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں. تو یہ بھی خطابت میں بہت زیادہ مؤثر ہے. وَمِنْ أَظْهَرِ مُمَيِّزَاتِ هَذَا الْأُسْلُوبِ، اس اسلوب خطابی کے واضح ترین ممیزات اور خصوصیات میں سے یہ ہے التکرار، بات میں تکرار ہونا چاہیے. البتہ تکرار ایسے ہو کہ سامنے والا تھکے بھی نہ، لیکن بہرحال خطابت میں مطالب کا تکرار ہونا چاہیے، کیونکہ ہر سطح کا بندہ ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے. وَإِسْتِعْمَالُ الْمُتَرَادِفَاتِ، خطابت میں الفاظ مترادفات کو، ہم معنی الفاظ کو آپ استعمال کریں. ممکن ہے ایک لفظ آپ استعمال کریں، سامنے والے کو اس کا معنی نہیں آتا، اس کا ہم معنی دوسرا لفظ لے کر آئیں گے، شاید وہ سمجھے، تیسرا ہم معنی لے کر آئے. اسی لیے کہا تھا اوپر بھی کہ خطابت کے اندر الفاظ اور معانی پر تسلط ہونا چاہیے. وَضَرْبُ الْأَمْثَالِ، دیکھیں ضرب المثل کہ ہماری زندگی میں کہتے ہیں پہاکے، اس زبان کے یہ جو ضرب الامثال ہے، ضرب المثل، یہ بھی ہونے چاہیے تاکہ خطیب اپنی بات کو اچھے طریقے سے پہنچا سکے. وَإِخْتِيَارُ الْكَلِمَاتِ الْجَزْلَةِ ذَاتَ الرَّنِينِ، آگا ان کلمات کا چناؤ کہ جو جزلہ یعنی رقیق نہ ہو، بازاری زبان نہیں ہونی چاہیے، نہ الفاظ بازاری نہیں ہونے چاہیے. ذات الرنین، آہنگدار واقعاً الفاظ ہونے چاہیے. ذات رنین یعنی آہنگدار. وَيَحْسُنُ فِيهِ، اور اس اسلوب خطابی میں بہتر ہے ان تتعاقب ضروب التعبیر من اخبار الى استفہام الى تعجب الى استنکار. اگر تعبیرات پے در پے، کبھی جملہ خبریہ کی شکل میں، کبھی استفہام کی شکل میں، کبھی تعجب کی شکل میں، کبھی انکار کی شکل میں، کبھی اقرار کی شکل میں، ایسے تعبیرات ہوں. وَأَن تَكُونَ مَوَاطِنَ الْوَقْفِ كَافِيَةً شَافِيَةً، اور اگر جس جگہ پر رک رہے واقعاً وہ رکنے کی جگہ ہو، مطلب مکمل ہو رہا ہے. جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نقطہ کس جگہ پر لگ رہا ہے، جس جگہ پر نقطہ لگ رہا ہے دیکھیں وہاں پر پھر چند منٹ رکے تاکہ لوگ اس سے محظوظ ہوں. ہمارے یہاں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ جو خطابت کو نہیں جانتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا فل اسٹاپ کہاں پر ہے.
چلے جا رہے ہیں، نقطہ بھی لگا لیا، پھر بھی گیا گیا گیا، درمیان میں پتہ نہیں کس جگہ پر جا کر رک گیا. خوب دیکھیے غلط ہے. رکنے کی جگہ واقعاً کافیتن شافیتن، کافی ہو واقعاً نقطے والی جگہ پہ رکے، شافیتن واقعاً وہ رکنے والی جگہ شفا بخش ہو. ثم واضحتن قویتن، واضح ہو، روشن ہو، اور قوی اور محکم ہو. وَيَظُنُّ النَّاشِئُونَ فِي صَنَاعَةِ الْأَدَبِ، آگا جو صنعت ادب میں ناشی ہیں، نئے نئے ہیں، ناشی یعنی وہی نئے نئے، وہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ ادبی بیان کیسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ مجازات کو استعمال کریں، تشبیہات کی بھرمار ہو. ایسے بعض لوگ کہ یہ نقطہ جو ہے وہ کیا ہے، اسلوب خطابی سے اب چلا گیا کہاں، اسلوب ادبی کی طرف. کہتے ہیں کہ یہ جو نئے نئے ادیب بنتے ہیں نا، ان کا ایسے سمجھنا ہوتا ہے کہ کلمبا سلمبا لغت سے چھپے ہوئے الفاظ نکال کر لائے، ان کو آ کر ہم استعمال کریں تو ہمارا کلام مثلا ادبی ہوگا. یا جو خطیب ہے ایسے غریب الفاظ لے کر لاتا ہے کہ سامنے والا سمجھتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نہ، یہ غلط ہے. وَيَظُنُّ النَّاشِئُونَ، جو نئے ہیں وہ گمان کرتے ہیں، فی صناعت الادب، صنعت ادب میں، کہ انہو کلما کثر المجاز، کہ جب بھی مجاز بہت زیادہ ہو، وکثرت التشبیہات، اور تشبیہات کی بھرمار ہو، والاخیلہ، اور بہت زیادہ خیال، اخیلہ خیال کی جمع. اچھا ایک سروی قانون کی طرف بھی اشارہ کروں، یہاں پر یا پر کسرہ ثقیل نہیں ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اخیلہ، اجوبا کے وزن پر، اجوبا، وہاں پر واو پر بھی کسرہ ہے، حرف علت پر یہ کسرہ ثقیل نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے، حرف علت سے پہلے اگر اس کا ما قبل ساکن ہو تو یہ حرف علت حرف صحیح کے حکم میں ہے، لہذا یہاں پر ثقیل نہیں ہے. اخیلہ، اجوبا درست ہے. اجوبۃ الاستفتاءات سنتے ہیں نا آپ، کہ بہرحال ان ناموں کو بھی جو آپ ادا کرتے ہیں، خصوصاً خطیب آدمی، ان ناموں کو بھی، کتابوں کے نام ہوں، مصنفین کے نام ہوں، ان کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرے. مثلا ہمارے یہاں ایک خطیب تھا، وہ تقریر کر رہا تھا کہ بھائی فلاں آدمی نے اسد الغابہ میں یہ لکھا ہے. ارے بابا اسد الغابہ نہیں ہے، اسد الغابہ ہے، اسد الغابہ. یا ایک مولانا کہہ رہا تھا اجوبۃ الاستفتاءات کو اجوبۃ الاستفتاءات، تو یہ نام صحیح لینے چاہیے. خب والاخیلہ، بہت زیادہ تخیلات ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس طریقے سے ہوگا تو زاد حسنہ، یہ بڑا ادبی شاپارہ بن جائے گا. وَهَذَا خَطَأٌ بَيِّنٌ، یہ لفظ بھی ہے خطا، خطا نہیں ہے. وَهَذَا خَطَأٌ بَيِّنٌ، یہ روشن اور واضح خطا ہے. معروف ہے الخطاء خطأ، خطا خطا ہے، غلط ہے. فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ بِجَمَالِ هَذَا الْأُسْلُوبِ أَكْثَرُ مِنَ التَّكَلُّفِ وَلَا يُفْسِدُهُ شَرٌّ مِنْ تَعَمُّدِهِ الصَّنَاعَةِ، من تعمد الصناعة. کہتے ہیں کہ بابا یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ بِهَذَا الْجَمَالِ، اس اسلوب کے جمال کو ختم نہیں کرتا. یعنی سب سے زیادہ جو چیز ختم کرتی ہے وہ اس قسم کے تکلفات ہیں. بدترین چیز جو اس صنعت میں ہے وہ یہی ہے کہ حد سے زیادہ ٹھوستے جائیں آپ جو ہے تشبیہات کو، مجازات کو. نہ 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 نہ، فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ بِجَمَالِ هَذَا الْأُسْلُوبِ أَكْثَرُ مِنَ التَّكَلُّفِ، تکلف سے زیادہ اس اسلوب کے جمال کو اور چیز ختم نہیں کرتی.
ولا یفسدہ شر من تعمد الصناعہ، اس صناعت میں یہ جو تعمد تکلف وغیرہ کرتے ہیں، اس سے بدتر چیز جو اس کو فاسد کرتی ہو اور کوئی نہیں ہے۔ خوب، یہ اسلوب خطابی کہ الحمدللہ اس طریقے سے ہمارا جواہر البلاغہ کا مقدمہ تمام ہوا۔ انشاءاللہ کل سے علم معانی کو ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔